علی بھائی اگلا سوال ہے کہ میں نے بچپن سے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہر صدی کے کنارے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا آدمی پیدا فرمائے گا جو دین کی تجدید کرے گا. تو وہ جنہوں نے سوال کیا انہوں نے کہا کہ علی بھائی سے پوچھ کر بتائیں کیا ان مجددین میں آپ تو نہیں ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کوئی وثوق سے کسی کے بارے میں ڈکلیئر نہیں کر سکتا کون مجدد ہے. ابھی تک امت صرف ایک مجدد کے اوپر اکٹھی ہے جو گزرے ہیں، اور ایک آنے والا ہے جس پہ اکٹھی ہے. دو مجدد ہیں جو ایگریڈ اپان ہیں امت، پہلا اور آخری. پہلا مجدد سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالی، خیر التابعین میں سے 99 ہجری میں خلیفہ بنے، اور 101 ہجری میں ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا صرف 38 سال کی عمر میں. عمر بن عبدالعزیز کی عمر 38 سال تھی جب دنیا سے چلے گئے، یعنی داڑھی بھی کالی تھی، لیکن کیا اثرات دنیا کے اوپر چھوڑ کے گئے. آپ میرا یوٹیوب پہ جا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز پہ کلپ بھی دیکھ لیں. وہ پہلے مجدد ہیں جس کے اوپر سنی اور شیعہ اور سارے مکاتب فکر آف شوٹس یعنی اس پہ جو ہے نا وہ ایگریڈ اپان ہے، یونانیمسلی ایگری ہے کہ یہ بندہ مجدد ہے. اور ایک آخری مجدد ہے وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی. بیچ میں ہر فرقے کا اپنا مجدد ہے، ہر مسلک کا اپنا مجدد ہے. آپ مجھے اس صدی کے مجدد میں آپ کو گنوا دیتا ہوں کتنے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے. یہ جو 14ویں صدی میں وہ بریلوی کہتے ہیں کہ احمد بریلوی صاحب مجدد ہیں، دیوبندی کہتے ہیں شریف تھانوی صاحب مجدد ہیں. ٹھیک ہے، اہل حدیثوں کے اپنے ہیں، اہل تشیعوں کے اپنے ہیں، اور اس وقت بھی ماشاءاللہ زندہ مجددین بھی کئی ایک ہیں. الیاس قادری صاحب کو بھی بریلوی مجدد مانتے ہیں، کچھ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو مانتے ہیں. تو ہر بندے کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے. مجدد کے بارے میں حدیث تو صحیح ہے، سنن نبی داؤد میں، المستدرک الحاکم میں، دونوں کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر صدی کے کنارے پہ ایک شخص ایسا بھیجے گا جو دین کی تجدید کر دے گا. یعنی اس وقت کے جو حالات و واقعات میں بگاڑ آیا ہوگا نا، وہ اپنی ان پٹ دے کے نا پھر دوبارہ سے اس ٹیڑھ پن کو سیدھا کر دے گا. عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے ہیں اس وقت ٹیڑھ پن کیا تھا؟ حکومتی بگاڑ تھا. یعنی حکومت نے عوام الناس کے ریسورسز پہ قبضہ کیا ہوا تھا، ایک جبر کا نظام تھا، آل امیہ قابض تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، انہوں نے جن جن لوگوں سے پچھلے خلفاء نے، خلفاء تو نہیں کہنا چاہیے، عمراء نے زمینیں ہتھیائیں تھیں، جائیدادیں سب کو واپس کر دیں، اپنا بھی سب کچھ بیت المال میں جمع کیا. ممبروں پہ حضرت علی پہ سب و شتم ہوتا تھا، وہ ختم کروایا. میں کہتا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مغفرت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ سب و شتم ختم کروا کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت خطبے میں سورہ 93 سورہ نحل کی آیت نمبر 93 جو ہے وہ 90 یا 93 خطبے میں جو ہے وہ پڑھنی شروع کی. تو اس طرح کی چینجز جو دین میں بگاڑ آیا ہوتا تھا وہ کرتے تھے. باقی تو میں آپ کو بتاؤں، ہر بندہ جس سے عقیدت رکھتا ہے اس کو وہ مجدد کہتا ہے. باقی مجدد بیچارے کو خود نہیں پتا ہوتا میں مجدد ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ بات کے لوگ ہی پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار اس نے یہ دین کو کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہمارے جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں اپنی زندگیوں میں بڑی مشکل زندگی ان کی گزری ہے. آج ہم امام بخاری کا نام لیتے ہیں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ کوئی سنی کہے گا یار یہ تو گمراہ ہے. لیکن امام بخاری اپنی زندگی تک بڑی، اپنی موت تک بڑا ٹف ٹائم انہوں نے دیکھا. آخری ایام میں تو مطلب وہ اس لیول پہ آ گئے تھے کہ یا اللہ اگر کوئی خیر باقی نہیں تو مجھے اٹھا لے. پراپوگنڈا مولویوں نے کیا سر، ظاہر ہے کہ وہ کسی ہاکی کے پلیئر نے نہیں کیا تھا، مولویوں نے کیا تھا، کسی کرکٹر نے نہیں کیا تھا. بعد میں پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی امام بخاری ہو رہی ہے. ان کے مخالفین بھی ماننے میں مجبور ہو گئے. آج وہ لوگ جن کی وجہ سے امام بخاری کو برا سمجھا جاتا تھا، جو کہ اپنے زمانے میں امام بخاری سے بڑے امام مانے جاتے تھے، آج ان کے نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے. امام بخاری کی وجہ سے ان کا نام زندہ ہے. ٹھیک ہے، تو سر چڑھ کے سچائی بولتی ہے. پراپوگنڈے کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آج تک دیکھ لیں اب کیا امت کا اور کتنا وقت رہ گیا ہوگا.
اگر ان 1200 سال میں کوئی امام بخاری امام مسلم کا کمپیٹیٹر نہیں آیا تو بعد میں کہاں سے آنا ہے؟ ٹھیک ہے، سب انہی کے اوپر ہی ایک معاملات چل رہے ہیں نا احادیث کی حد تک. اس طرح کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. البتہ کسی کی علمی خدمات دیکھ کے اس کے مرنے کے بعد یا بعض اوقات زندگی میں بھی لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. یعنی میں آپ کو پرسنلی بتاؤں تو میں یعنی اپنے اس ریسنٹ پاس میں یعنی ایک شخص ایسا ہے جسے میں مجدد سمجھتا ہوں علا وجہ بصیرت کے ان کے اثرات پوری دنیا پہ، اور وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی. اور میں اس میں کوئی یعنی غلوف سے کام نہیں لوں گا. مجھے تو صدیوں میں ان کے لیول کا کوئی بندہ نظر نہیں آتا جس فیلڈ میں انہوں نے علمی کارنامہ کیا ہے، چاہے قرآن کی تفسیر لکھی ہو، چاہے خلافت و ملوکیت لکھی ہو، چاہے ان کے خطبات ہوں، خواہ ان کی وہ دینیات ہو، یا اور جتنے ٹاپکس پہ انہوں نے. بلکہ انٹرنیشنلی تو مسلمانوں کا اسکالر جو ہے وہ مودودی صاحب کو ہی مانا جاتا ہے. باقیوں کے آپ کے مولویوں کو تو آپ کے علاقے کے لوگ جانتے ہیں. مودودی صاحب آپ عرب میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ رشیا میں چلے جائیں، مودودی صاحب کو سب لوگ جانتے ہیں. جتنے انٹرنیشنل ایشوز تھے، چاہے وہ سوشلزم سے ریلیٹڈ ہو، کیپٹلزم سے ریلیٹڈ ہو، سود سے ریلیٹڈ ہو، ان سارے ایشوز کے اوپر قلم انہوں نے اٹھایا اپنی زندگی میں، اور کمال اٹھایا، اور ایک ایک چیز کو اس زمانے میں پڑھ کے منطقی انجام تک پہنچایا. باقی یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے، اور مجدد ضروری نہیں ایک ہی ہو ایک وقت میں، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. مثلا 11ویں صدی ہجری میں سمجھتا ہوں کہ عرب کے اندر محمد بن عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک تجدیدی کارنامہ کیا ہے، کوئی شک نہیں اس میں. اور پیرلل میں سب کانٹیننٹ میں شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور محمد بن الوہاب صاحب 1206 ہجری میں. آلموسٹ ایک ہی زمانہ ہے، تھوڑا سا ہی فرق ہے نا. پیرلل میں دو طرف ان کی یعنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں تجدیدی کارنامے اس حوالے سے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. جو مجددین کی لسٹیں ہمیں ملتی ہیں، بریلویوں کی علیحدہ لسٹ ہے، دیوبندیوں کی علیحدہ ہے، اہل حدیث کی علیحدہ ہے، شیعہ کی علیحدہ ہے. تو جب وہ، اور پھر مسئلہ صرف لسٹ علیحدہ ہونے کا نہیں ہے، ایک جو مجدد کہہ رہا ہے نا، دوسرا اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ مجدد دین بدعت ہے. ایک کہتا ہے یہ حکیم الامت ہے، دوسرا کہتا ہے یہ سب سے بڑا مریض الامت ہے. اگر صرف اسی میں مسئلہ حل ہو جاتا نا تو ہم یہ کہہ دیتے کہ ہاں احمد بریلوی صاحب بھی مجدد ہیں اور شریف تھانوی بھی مجدد ہیں، ایک ان کے ایک ان کے ہیں، تب بھی ٹھیک تھا. لیکن وہ جو ان ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ ان کے جو ہے نا یہ تو ہے ہی نہیں، تو اتنا بڑا یہ مجرم ہے، اور وہ کہتے ہیں ان کا جو ہے اتنا بڑا مجرم ہے. ایک کا مجدد دوسرا کا گستاخ رسول ہے، دوسرے کا مجدد پہلے کا مشرک ہے. ختم ہی نہیں ہوتا یہ معاملہ. تو سر یہ کوئی نہیں ہے، اور نہ اس طرح کے کوئی دعوے کسی کے بارے میں کرنے چاہیے. میں کہتا ہوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی الاسلام کے سامنے کسی کی تعریف کی آپ نے فرمایا کہ مطلب جو ایسا شخص کرے اس کے منہ میں خاک ڈالو. ٹھیک ہے، بس یہ کہو کہ میں اپنے گمان کے مطابق اسے یہ سمجھتا ہوں. وثوق کے ساتھ کسی کے بارے میں بات نہ کریں. مجھے تو بال وثوق سے پتہ ہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، میں ایک عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں.